اندھیرا اس وقت چھٹ جاتا ہے جب خود ہی کوئی جگنو بننے کا فیصلہ کر لے۔ کراچی کے سید ارل حسین نے بغیر بینائی کے وہ کر دکھایا جو کئی بینائی والے خواب میں بھی نہیں کر سکتے۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ایک تاریخ رقم کر لی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی جو حوصلہ، امید اور خود اعتمادی کی روشن مثال بن گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ مٹیریلز اویلیبل نہیں ہوتے، اپرچونیٹیز زیادہ کریٹ ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی اوبیسلی ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز نہیں ہوتا۔ جی ارل حسین، آپ بتائیے گا اپنی زندگی کے حوالے سے کیا سوچا تھا آپ نے جو آپ نے سی ایس ایس پاس کیا؟ زندگی میں تو خیر بہت ساری چیزیں سوچتا ہے انسان، لیکن یہ کہ سی ایس ایس ایک ایسی جرنی تھی، ایک ایسا آئیڈیا تھا جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کچھ کرنا ہے، ایک تھرس موجود تھی اندر، اور وہ تھرس نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ مجھے آئیڈیا دیا کہ مجھے سی ایس ایس کرنا چاہیے۔ کچھ مینٹورز کے گائیڈنس تھی، کچھ ٹیچرز نے بتایا، تو ود دیٹ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ اوکے واٹ از سی ایس ایس، اینڈ دین پھر ود دا پیسیج آف ٹائم وہ آئیڈیا گرو ہوتا چلا گیا، اور الٹیمیٹلی دین پھر آئی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ سی ایس ایس۔ 2016 کے اندر بیسکلی میرے ایک ٹیچر تھے کالج میں، انہوں نے ایگزامس دیے تھے سی ایس ایس کے، انہوں نے مجھے مینشن کیا تھا، بٹ دین اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں میرے کالیگز اس طرح کے تھے، دوست اس طرح کے تھے جو سب سی ایس ایس کرنا چاہتے تھے، اینڈ دین پھر یہ ہوا کہ جو فائنل ایئر تھا ہمارے یونیورسٹی کا 2020 میں، کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لاک ڈاؤن تھا، تو کلاسز آن لائن تھیں، میری جاب پارٹ ٹائم ہو گئی تھی، تو رزلٹ یہ ہوا کہ میرے پاس ٹائم تھا اور اس ٹائم کو میں نے یوٹیلائز کرتے ہوئے سی ایس ایس کی تیاری کی تھی، بیکاز میرا جب یونیورسٹی میں تھا تب مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ بیچلرز ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو میں نے پھر آنرس کے بیسس کے اوپر ہی اس ٹائم بھی یونیورسٹی 3 سال کے اوپر آپ کو بی اے آنرس کی ڈگری دیتی تھی، تو میں نے بی اے آنرس کی بیسس کے اوپر میں نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دی تھی بیک ان 2021۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سی ایس ایس کے ایگزامس کی تیاری میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ سی ایس ایس کی تیاری کے اندر بنیادی طور پہ مٹیریل کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ مٹیریلز اویلیبل نہیں ہوتے اس ٹائم پر، تو ہارڈ کاپیز میں مٹیریل اویلیبل تھے، اینڈ دین اس مٹیریل کو ڈیجیٹلائز کرا کے اینڈ دین پھر ہم اس کو اپنے اسکرین ریڈر کی ہیلپ سے پڑھتے تھے، تو اس کے وے اراؤنڈ پھر بہت ساری چیزیں تھیں کہ میں نے پھر آن لائن لیکچرز وغیرہ استعمال کیے، یوٹیوب یوز کیا بہت زیادہ، آن لائن سورسز جو بھی اویلیبل تھے انٹرنیٹ کے اوپر ریلیٹڈ ٹو سی ایس ایس یا ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس ٹاپکس ہمیں صحیح لگتا تھا کہ ہمیں اس کو پریپ کرنا چاہیے، تو وہ پھر آن لائن سورسز، تو ان کے بیسس کے اوپر پھر میں نے آگے پھر تیاری کی تھی۔ دیکھیں میری تو ایلوکیشن ہو گئی ہے، مجھے رزلٹ بھی مل گیا ہے اور میری ایلوکیشن فارن سروس میں ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اب لوگ کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس یا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، بنیادی طور پہ تو اپرچونیٹیز زیادہ کریٹ ہونی چاہیے، بیکاز ظاہر ہے ہر کوئی سی ایس ایس نہیں کر سکتا، ہر کوئی اکاؤنٹنسی نہیں پڑھ سکتا، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی پائلٹ نہیں بن سکتا، لیکن جو چیز ہو سکتی ہے وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مواقع کریٹ کرنا، اور وہ مواقع کس طریقے سے کریٹ ہوں گے؟ سوسائٹی کے اندر موجود ایٹیٹیوڈنل اور انوائرمنٹل بیریئرز ہٹا کے، جو ہماری سوسائٹی کے اندر رویوں کے اندر سوسائٹی کے اندر بیریئرز ہیں یا جو انفراسٹرکچر کے بیریئرز ہیں، جب تک وہ نہیں ریموو ہوں گے تب تک پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے مواقع نہیں کریٹ ہو سکیں گے۔ مشکلات تو خیر انسان کی ہوتی ہی ہیں۔ میں نے ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونیورسٹی آف کراچی سے، اور جہاں تک اگر مشکلات کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی اوبیسلی ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہوں پہ اپرچونیٹیز زبردستی حاصل کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں یا ایشورنسز دینی پڑتی ہیں۔ اس پورے پروسیس کے اندر میری فیملی کا سپورٹ اس لیول کا تھا کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر مجھے انہوں نے پریشرائز نہیں کیا کہ تم نے سی ایس ایس کلیئر کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تو
ہر اینگل سے میرے لیے اپرچونیٹیز انہوں نے اوپن کر کے رکھی ہوئی تھیں. ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کسی بھی معذوری کا شکار ہو اور سمجھتا ہماری زندگی بس ختم ہو گئی؟ چاہے وہ معذوری آپ کی لیٹر ان لائف ہو، یعنی کہ کسی حادثے کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں، یا بائی برتھ کی کوئی معذوری ہو، ڈسیبلٹی ہو، تو بات ساری یہ ہے کہ ڈسیبلٹی بہت حد تک بہت ساری چیزیں لمٹ کرتی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان کو اوور کم کرنا، اس کے اراؤنڈ راستہ تلاش کرنا، وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جس طرح سے پانی کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی نہ مواقع، نہ اپرچونیٹیز، نہ ریسورسز کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. ہمیں اپنی ریسورسز، اپنی چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں، اور پرسنز وداؤٹ ڈسیبلٹی سے زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، بیکاز ہمیں اگین ایٹیٹیوڈنل اور انوائرمنٹل بیریئرس دونوں کو ہٹانا ہوتا ہے. ارل حسین نے تو خود اپنا راستہ اندھیرے میں بنا لیا، لیکن اب باری ہے حکومت کی کہ وہ دوسروں کے لیے کتنے راستے ہموار کرتے ہیں، کیونکہ ہمدردی نہیں، برابری ہی اصل روشنی ہے.